ایسے قیدی جن کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زائد ہوگی وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ 3 ماہ میں 3 دن رہ سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور بیڈ روم ہے، کچن ہے، قیدی یا اس کی بیوی اپنی پسند کے وہاں کھانے بھی بنا سکیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ ہم اکثر اوقات جب جیل کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ جیل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتی، پہچان میں بھی نہیں ہوتی اور خوف آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل انہی جیلوں میں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جیل کی، جب بھی ہم بات کرتے ہیں پولیس کی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ نفرت جو ہوتی ہے وہ جرم سے ہوتی ہے، انسان سے نہیں ہوتی، ملزم سے نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے پنجاب کی جو جیلیں ہیں اس میں قیدیوں کے لیے ایک اور سہولت کا آغاز کیا گیا ہے۔ تمام وہ قیدی جو میرڈ ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے فیملی رومز بنائے گئے ہیں۔ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کہاں کہاں بنائے گئے ہیں، یہ ہم جانیں گے مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب سے، جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا جی، سب بتائیے گا کہ فیملی رومز کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ بیسیکلی اسلام میں ہیں کنجوگل رائٹس، اور ایران میں پہلے شروع ہوئے تھے، پھر MMA کی گورنمنٹ KP میں آئی تو وہاں کنجوگل رائٹس شروع ہوئے، اور پھر چیف جسٹس پاکستان چودھری افتخار صاحب نے غالباً 1 مئی 2009 کو وزٹ کیا کوٹ لکھپت جیل کا، اور انہوں نے آرڈر دیا کہ یہاں کنجوگل رائٹس کے لیے کمرے تیار کیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ جس کی وجہ سے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں باقاعدہ کمرے تیار کیے گئے ہیں، اور یہ 50 سے 54 رومز ہیں، بلکہ ان کو ہم کہیں گے کہ 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے۔ اچھا جی، وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور بیڈ روم ہے، کچن ہے، واش روم علیحدہ ہے، تو اس طرح ایک 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے ایکچولی، جہاں ایسے قیدی جن کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زائد ہوگی وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ 3 ماہ میں 3 دن رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا آجی صاحب کہ 3 ماہ میں 3 دن سے مراد 1 ماہ میں 1 دن ہے یا اکٹھے 3 دن بھی سٹے کیا جا سکتا ہے؟ 3 دن ہے۔ اگر کسی قیدی کی 1 سے زائد بیویاں ہیں تو وہ اپنی اپنی باری سے وہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس نے اپلائی کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اپلائی کرے گا ڈپٹی کمشنر صاحب کو، ڈپٹی کمشنر اس کے اینٹیسیڈنٹس ویریفائی کریں گے، نکاح نامہ DC آفس ویریفائی کرے گا، ID کارڈ دیکھے گا، یہ سارا کچھ ویریفائی کرنے کے بعد وہ کیس ریفر کریں گے سپرنٹ جیل کو، اور پھر سپرنٹ جیل جو ہے اس قیدی کو 3 دن کے لیے فیملی رومز میں شفٹ کر دے گا۔ فیملی رومز جو ہماری اس وقت جیلیں ہیں ان کے ساتھ ہی ملاقہ باہر والی سائڈ پر ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی جیل والا ماحول ہی ہوگا لیکن اندر قیدی اور اس کی فیملی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان 3 دنوں کے دوران بیگمات کو تو الاؤ کیا ہے آپ لوگوں نے ملنے کے لیے، ان کے بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوگا؟ بچے بھی رہ پائیں گے؟ بچے بھی رہ سکیں گے، چھوٹے جو 6 سال سے کم ہوں گے وہ بھی رہ سکیں گے، شیرخوار بچے۔ کہاں کہاں پہ یہ فیملی رومز بنائے گئے ہیں پنجاب میں؟ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کی تو لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اندازاً بتائیں گے کہ کتنے رومز ہیں اور ایٹ اے ٹائم ہر روم میں کوئی ایک قیدی رہ سکتا ہے مینز کے اپارٹمنٹ میں؟ جی، ایک ہی قیدی رہ سکتا ہے، اور 54 رومز ہیں کوٹ لکھپت جیل میں۔ اچھا، یعنی ایٹ اے ٹائم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 54 کے 54 کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، یہ الاؤ ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اس پر لاگت کتنی آئی ہے؟ تقریباً جو فیملی روم جلدی تیار ہو گئے تھے ان پہ 4 to 5 ملین 40 to 50 ملین آئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ راولپنڈی کا پروجیکٹ ہمارا کچھ ڈیلے ہوا ہے کنسٹرکشن کے ایشوز کی وجہ سے، اور وہاں تقریباً 60 ملین کے قریب لاگت جا رہی ہے۔ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں مرد حضرات کی تو ان کی آسانی کے لیے تو بڑا اچھا اقدام لیا گیا ہے آپ لوگوں کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو بہت سی ایسی قیدی خواتین ہوتی ہیں آپ کے پاس جو ڈیورنگ پریگننسی ہوتی ہیں یا نیئرسٹ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں؟
باقاعدہ ہر جیل پہ 2 لیڈی ڈاکٹرز ہم نے تعینات کی ہیں اور ایک LH بھی تعینات کی ہوئی ہے جو خواتین کو لک آفٹر کرتی ہیں، اور اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو اس کو باقاعدہ لک آفٹر کرتی ہیں، اور پھر ڈلیوری کے ایام میں انہیں DHQ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے اپنے ٹائم پیریڈ اور اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق واپس آ جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 6 سال تک اپنی ماؤں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان کی رجسٹریشن کا ایشو تھا بہت پہلے، جس کا پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا احسن قدم اٹھایا کہ ان کی رجسٹریشن جو جیل کی یونین کونسل ہے باہر ہوگی۔ جی جی، وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا جب ہم بات کرتے ہیں مرزا صاحب بچوں کی، تو بچوں کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، یقیناً بچے سب کے برابر ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جیل ہے یا گھر ہے، اس نے تو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ مانگتا ہے، ڈیمانڈ کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ مجھے ڈیل کیا جائے۔ اس دوران اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے چلڈرن ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں؟ جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 لیڈی ڈاکٹرز یک وقت لیڈی وارڈ میں موجود ہوتی ہیں اور LH بھی موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں پورے پنجاب کے، وہ اٹیچ ہوتے ہیں جیلوں کے ساتھ، اور جیلیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں۔ اگر ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر ایمرجنسی میں باہر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بچوں کو اندر قرآن پاک پڑھانا یا اسکول کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، 6 سال کے بچے کے لیے ہم نے اندر نرسریاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں ہی وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ابتدائی جو تعلیم ہے وہاں حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ وہاں ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں قیدی، وہ پڑھاتی ہیں ان کو، اور جہاں وہ انتظام نہیں ہے وہاں ہمارے ساتھ مل کر چند ایک NGOs کام کر رہی ہیں، انہوں نے باہر سے ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں جو پڑھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ 6 سال کے بعد بچے کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ 6 سال تک چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی ایسے واقعات یا ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں آپ کو؟ ماشاءاللہ سے آپ کا ایکسپیرینس ہے، بچہ نہ جانا چاہ رہا ہو کہ میں نے نہیں جانا، میں نے یہی رہنا ہے، کیونکہ آنکھ اس نے جیل کے اندر کھولی ہوتی ہے، اسے باہر کی دنیا کا نہیں پتہ ہوتا۔ ڈیفینیٹلی نہ ماں بھجوانا چاہتی ہے نہ بچہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن قانون ہے اور الٹیمیٹلی اسے باہر جانا ہوتا ہے، تو موسٹلی یا ننہال لے جاتے ہیں یا دودھال لے جاتے ہیں۔ اگر بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے نہ ننہال جانا پسند کرتے ہیں نہ دودھال، یا وہ ہینڈ اوور کرنا پسند نہیں کرتی ڈیو ٹو فیملی ایشوز، تو پھر ان کے لیے SOS ولیج پہ جگہ ہے، SOS ولیج پہ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسی ہی ماں رہا ہوتی ہے وہاں سے وہ اپنے بچے کو کلیکٹ کر لیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جو فیملی رومز بنائے گئے ہیں اس میں کھانے پینے کا کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ کوئی اس میں بھی آؤ بھگت کی جاتی ہے فیملی کے لیے؟ وہاں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں ایک سمال کچن بھی ہے، اور قیدی یا اس کی بیوی اپنی پسند کے وہاں کھانے بھی بنا سکیں گے۔ اچھا، خود سے بنا سکیں گے، الاؤ؟ آپ نے وزٹ کیا ہے؟ جی میں نے وزٹ کیا۔ کون سا والا فیملی روم آپ کو سب سے اچھا لگا یا آئیڈیل لگا؟ سبھی کا ایک جیسا نقشہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جی یہ اس کے لیے ہے یا اس کے لیے ہے، سبھی کا نقشہ ایک جیسا ہے، آئیڈینٹیکل ہے۔ اس کا آغاز کب سے ہوگا؟ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے پرمیشن دے دی ہے، SOP بھی ہمارے بن گئے ہیں، اور جلد ہی اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔